بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا و مالداری، مخلوق سے بے نیازی کا سؤال کرتا ہوں۔ اب سے پہلے ہم اسم کی 3 کیٹیگریز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ وسعت، جس میں اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ۔ نمبر 2، جنس، جس میں اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اور عدد، جو کہ نمبر ہے، اور عدد میں اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنی ہوگا اور یا پھر جمع ہوگا۔ اب اسم کی جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے اعراب، لیکن اعراب کے بارے میں پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم حرف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حرف کے بارے میں پڑھے بغیر ہم اعراب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کلمہ ہوتا ہے، کلمہ کے بیسیکلی 3 مین جو ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلا پڑھا اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ تو اسم ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ فعل کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور آج تھوڑا سا حرف کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے جو اعراب کا لیسن ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حرف بیسیکلی کیا ہے؟ ایسا بامعنی لفظ جو خود سے اکیلے اپنا کوئی مفہوم نہ دے سکے، یعنی خود سے اکیلے اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب میز ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کا جو ہے وہ کتاب میز نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کتاب میز پر ہے، تو اب یہاں پہ پر لگانے سے ہمارا جو ہے وہ معنی مکمل ہو گیا، the book is on the table۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ جو حرف ہوتے ہیں جو کہ جب جملہ نامکمل ہوتا ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ خود سے استعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ بیٹھ کے جیسے پر ہے تو پر کرتے رہیں تو اس سے جو ہے وہ یا میں کرتے رہیں، یا اسی طرح سے کوئی بھی حرف ہے ہمارے سامنے، علی جیسے ہوتا ہے، یا فی ہوتا ہے، اسی طرح سے الہ ہوتا ہے، کی طرف کی طرف کی طرف کرتے رہیں تو اس سے کوئی معنی نہیں نکلے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ کتاب میز پر ہے، الکتاب علی المکتبی، تو اب ہمارا معنی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم پہلے بھی حروف کی کچھ مثالیں پڑھ چکے ہیں، جیسے نعم، اس کا مطلب ہے ہاں۔ جیسے میں کہوں انت طالب، تو آپ کہیں گے نعم انا طالب، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ کہیں گے لا انا لست بطالب۔ اسی طرح سے فی میں، علی پر، قد یقیناً، اور سوف ان قریب۔ اب آپ کے سامنے جتنے بھی حروف ہیں، اگر آپ خود سے ہاں یا نہیں، میں، یقیناً کہتے رہیں تو اس سے آپ کو کوئی معنی نہیں ملے گا، لیکن جب انہیں آپ سینٹینسز کے ساتھ یا جملوں کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ایک معنی جو ہے وہ مل جائے گا۔ حرف عامل و غیر عامل۔ حرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، عامل اور غیر عامل۔ عامل کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی عامل جو ہے، عامل کا مطلب ہے عمل کرنے والا۔ اور اگر ہم گرامر کی کانٹیکسٹ میں یا اصطلاح میں بات کریں تو گرامر کی اصطلاح میں عامل سے مراد وہ حرف یا سبب ہے جس سے اسم کے آخر پہ کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو ہر وہ حرف جس کی وجہ سے اس کے آگے والے اسم میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی تو پھر ہم اسے عامل کہیں گے، اور جس پہ یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے معمول کہتے ہیں۔ تو حرف جو ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر عامل ہوتے ہیں، لیکن ہم عامل حروف کے بارے میں پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ، اور ہمیں جو ہے وہ غیر عامل کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم یا تو نکرہ ہوگا، معرفہ ہوگا، ہم نے معرفہ کے بارے میں پڑھ لیا، ہمیں نکرہ کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح سے اب ہم عامل حروف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، اور ہمیں باقی حروف جو ہے ان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں خود سے پتہ چل جائے گا کہ وہ غیر عامل ہیں۔ اور جب ہم عامل حروف کی بات کرتے ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں یا عربی زبان میں، تو وہ ہیں الحروف الجر۔ حروف جر، یا انگلش میں ہم انہیں کہتے ہیں prepositions۔ جر کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی الجر کا مطلب ہے گھسیٹنا، ڈریگ۔ جیسے ایک ٹیبل ہے اور وہ بہت بھاری ہے اور آپ اسے اٹھا نہیں سکتے، لیکن آپ اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے
घसीट के लेके जाएंगे। तो बेसिकली ड्रैग करना किसी चीज को, तो जर का माना है घसीटना। और जब हम ग्रामर के तनाजुर में या कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये बेसिकली हर्फ, ये हरूफ जो है वो एक इसम को पेश से ज़ेर में तब्दील कर देते हैं। सारे हर्फ जर जो है वो आमिल होते हैं। तो ये अपना क्या काम करते हैं, अगर इसम के ऊपर पेश हो तो उसको ये ज़ेर में तब्दील कर देते हैं। इंशाल्लाह जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं अल कुरानु, अब अल कुरानु इसके ऊपर पेश है, राइट। और जब हम आगे जाके कहते हैं फ़ी, तो फ़ी जो है ये एक हर्फ जर है। और अब जब ये हर्फ जर लफ्ज़ कुरान के साथ लग जाएगा तो फिर आप उसके बाद आप तब्दीली ये देख रहे हैं कि अब कुरान का जो लफ्ज़ है उसके नीचे ज़ेर आ गई है, तो हम कहेंगे फ़िल कुरानी। तो पहले ये था अल कुरानु, लेकिन जब उससे पहले हर्फ जर फी लगा है तो अब आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया। इसने, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, कि ये पेश को क्या करता है, जेर में तब्दील कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी वजह से इन्हें आमिल कहा जाता है कि ये जो है सिर्फ ना सिर्फ अपना माना जो है वो देते हैं दूसरे नाउन के साथ, इसम के साथ आके, बल्कि उसके अंदर एक तब्दीली भी लेके आते हैं और पेश को ज़ेर में तब्दील कर देते हैं। अगर हम ये कहें कि फ़ी ने जो है वो पेश को ज़ेर में तब्दील क्यों कर दिया है, तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि हर ज़ुबान का अपना एक उसलूब होता है। उर्दू का अपना उसलूब है, इंग्लिश का अपना है और अरबिक का अपना है। जब हम कहते हैं उर्दू में किताब मेज़ पर है, तो पर का लफ्ज़ लगाने से इसके जुमला मुकम्मल करने के अलावा कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह से हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हमारा जो ऑन द टेबल कहने से माना तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसके अलावा और कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जब हम कहते हैं फ़िल क़ुरआनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ी लगाने से इसम जो था वो पेश से ज़ेर में तब्दील हो गया है। और एक दफ़ा फिर मैं ये बयान कर दूं कि ये अरबी ज़ुबान का अपना उसलूब है, और हर ज़ुबान का अपना कोई ना कोई उसलूब होता है। और अरबी ज़ुबान में जब भी आप हरफ जर इस्तेमाल करेंगे तो वो पेश को ज़ेर में तब्दील कर देंगे, इसके अलावा और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर क्यों जो है उसका जवाब मौजूद हो, और बहुत ज़्यादा क्यों जो है वो भी इंसान को फिर डिफरेंट जो किसी और तरफ ले जाती है। तो इसलिए ये जो एक चीज़ थी मैंने आपको बता दी है कि ये इसका अरबी ज़ुबान का अपना उसलूब है कि ये हरफ जर जो होते हैं ये पेश को ज़ेर में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह से हमारे सामने इस्मुल जलाला अल्लाहु है, तो जब इससे पहले हरफ जर ली लगेगा तो ये बन जाएगा लिल्लाही। और यहाँ पे आपने दो चीज़ें नोट की होंगी कि एक ये कि लफ्ज़ुल जलाला के नीचे ज़ेर लग गई है, और दूसरा आप ये भी देखेंगे कि इसमें ये जो हमज़ा था, हमज़ा भी ड्रॉप हो गया है। तो इसमें यहाँ पे ये तब्दीली भी आपने नोट करनी है। इस यहाँ पे मैंने लफ्ज़ुल जलाला या इस्मुल जलाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और वो इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताज़ीम और शान के लिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि अल्लाह के नीचे ज़ेर लग गई है, तो वो हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है, हम ये नहीं कह सकते। तो जब भी आप ग्रामर की बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि इस्मुल जलाला यानी शान व शौकत वाला नाम इस्मुल जलाला, और इस्मुल जलाला के नीचे आप कहेंगे कि जो है वो ज़ेर लग गई है। अब आपने ये नहीं कहना कि अल्लाह के नीचे पेश या ज़ेर या ज़बर लग गई है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के ख़िलाफ़ है। तो हम कहेंगे इस्मुल जलाला। कुल हर्फ जर जो हैं वो 17 हैं, 17 हैं, और जिनमें से 11 कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। और हमारा टारगेट अभी कुरान मजीद सीखना है, तो हम पहले 11 सीख लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आगे जो है बाकी जो हमारे पास बाकी रह जाते हैं 6, वो इंशाल्लाह फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में सीख लेंगे। यहाँ पे हमारे सामने पहला हर्फ जर बी आ गया। बी का मतलब होता है के साथ या मैं, जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाही। मिन का मतलब है से। ली का मतलब है के लिए, जैसे आज हमने पढ़ा है लिल्लाही। इला का मतलब है की तरफ। आला का मतलब है पर। हत्ता मतलब तक। फी में। अन से। वाव जो है ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और जब भी वाव कसम के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर उसके बाद जो नाउन आएगा उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी। जैसे वशम्सी वल कमरी वल असरी, तो फिर आप देखेंगे कि उसके बाद ज़ेर आ जाएगी। और इसी तरह से का, इसका मतलब है की तरह। और फिर इसी तरह से ता है,
اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ باقی واو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، اور اسی طرح سے باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن تا جو ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ صرف اور صرف ان حروف کا مقصد آپ کے سامنے نہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگزامپلز یاد کرنی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کے معنی یاد کرنے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف جو ہیں ان کے بعد آنے والا ناؤن جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی۔ پھر انشاءاللہ جب ہم آگے جا کے اور ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پڑھیں گے، جب ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو ان کی مزید جو ہے وہ اگزامپلز بھی ملیں گی انشاءاللہ قرآن مجید سے، اور مزید جو ہے آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی یہ جو 11 حروف ہیں، آپ نے یہ حروف یاد کرنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کا معنی یاد کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان کے بعد آنے والا ناؤن جو ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ اب اگر آپ سورۃ الناس سے حرف جر کی اگزامپلز دیکھیں، مثالیں دیکھیں، تو جیسے یہاں پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ حرف جر بی ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ حرف کے آخر پہ یاد رکھیں کہ تبدیلی جب بھی آئے گی حرف کے آخر پہ آئے گی، اس سے پہلے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ بیسیکلی رب بن تھا، تو جب اس سے پہلے حرف جر جو ہے وہ بی لگ گیا، تو اب یہ زیر میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح سے من شر الوسواس الخناس، تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جب حرف جر من لگا ہے تو اس کے بعد را جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ یہ مکمل سورہ نہیں ہے، صرف اگزامپلز ہیں حرف جر کی۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، تو اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ صدور، صدر ان کی جمع ہے، ہم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جمع مکسر کے اوزان پڑھ چکے ہیں، تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی جمع آئے تو آپ کو وہاں سے انشاءاللہ اب آئیڈیا ہو جائے گا کہ صدور جو ہے وہ فعول کے وزن پہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ صدور کے نیچے زیر آ گئی ہے، اور زیر کیوں آئی ہے؟ حرف جر فی کی وجہ سے۔ یہاں پہ آئی ہے حرف جر من کی وجہ سے، اور یہاں پہ زیر آئی ہے حرف جر بی کی وجہ سے۔ اور عربی میں زیر صرف 2 وجہوں سے آتی ہے، تو الحمدللہ ایک وجہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور دوسری انشاءاللہ ہم پھر آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ یعنی حرف جر زیر جو ہے وہ یا جو زیر ہے وہ حرف کے آخر پہ 2 وجہوں سے آتی ہے، تو ایک وجہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اسی طرح سے من الجنتی والناس، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنتی جو ہے اس کے نیچے بھی زیر آئی ہے، اور وہ آئی ہے حرف جر من کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ یہاں سے ہم اب انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ حرف جر جو ہوتے ہیں یہ عامل ہوتے ہیں، اور عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے حرف کے آخر پہ جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی، اور تبدیلی یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ پیش سے زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حرف ہے جو کہ ہے انا۔ انا بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے حرف جر یاد کرنے ہیں، اور اسی طرح سے کیونکہ اس سے بھی تبدیلی آتی ہے، اور اسی طرح سے انا جو ہے، انا کے بعد بھی ایک تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انا بھی ایک حرف عامل ہے۔ انا کے بعد واحد اسم، یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اسم جو ہے وہ واحد ہو، ہم مثنیٰ اور جمع کی بات نہیں کر رہے۔ واحد اسم جو ہے وہ پیش سے زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے یہ تبدیلی نوٹ کرنی ہے انا کے بعد کہ اگر ایک اسم ہو تو پھر وہ پیش سے زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حرف جر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسم جو تھا وہ پیش سے زیر میں تبدیل ہو گیا تھا، اور انا کے بعد جو ہے اسم وہ پیش سے زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ غفور، تو جب آپ اس سے پہلے انا لگائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا ان اللہ غفور۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انا نے جو ہے وہ اسم الجلالہ کو پیش سے زبر میں تبدیل کر دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے سامنے حرف انا ہے یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی حروف میں آتا ہے، تو اس نے بھی ایک تبدیلی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس کے بعد جو واحد اسم تھا، یہ بات بھی ضروری ہونی چاہیے کہ واحد اسم ہو، تو وہ پیش سے زبر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح انا کے بعد واحد اسم اگر اس کے اوپر 2 پیش ہو تو وہ 2 پیش جو ہے وہ 2 زبر میں تبدیل ہو جائے گی۔
جیسے آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو جب آپ کہتے ہیں کہ انا، تو پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ انا کے بعد جو ہے وہ یہ محمد جو ہے یہ محمدن میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انا کے بعد اسم جو ہے وہ دو پیش والا ہو تو پھر وہ دو زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں سے جو ہے دو پیش تھی اور انا کے بعد جو ہے یہ دو زبر میں تبدیل ہو گیا ہے، تو انا کے بعد اگر ایک اسم ہو اور وہ پیش والا ہو تو زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے انا کے بعد اگر واحد اسم ہو اور وہ دو پیش والا ہو تو وہ دو زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انا و اخواتها، انا کی اپنی کچھ بہنیں ہیں، اخوات بہنوں کو کہتے ہیں، کیونکہ انا ایک حرف ہے اور حرف جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے عربی میں، تو اسی لیے انا و اخواتها۔ تو آپ کو میں نے جو پہلے حرف جر تھے 11 کے 11 وہ بھی بتا دیے ہیں، اور اسی طرح سے انا جو ہے اس کی 6 جو ہے وہ بہنیں ہیں، تو یہ ٹوٹل 7 حروف ہو گئے ہیں۔ یہ بھی 7 حروف آپ نے معنی کے ساتھ یاد کرنے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے بعد جب بھی واحد اسم آئے گا تو وہ ہمیشہ زبر یا دو زبر کے ساتھ آئے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ محمدن ہے، اور تجوید کے جب رولز آپ استعمال کریں گے تو پھر ادغام ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا محمد رسول اللہ۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ انا کے بعد محمدن جو ہے یہ محمدن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انا عام طور پہ جملے کے شروع میں آتا ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ معنی تقریباً سیم ہوتا ہے، یا یہ دونوں جو ہے یہ بیسیکلی کسی چیز میں جو ہے وہ ایفیسس، یعنی اگر جملے میں آپ نے زور پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے بعد جو ہے وہ اسم میں بھی ایک تبدیلی آتی ہے۔ تو آج کا جو سبق تھا اس کا بیسک پرپس یہ تھا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ عامل کیا ہوتا ہے اور معمول کیا ہوتا ہے، اور عامل بیسیکلی کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کے بعد میں جو آنے والا اسم ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اسم کی چوتھی کیٹیگری ہے، تو اعراب میں صرف یہی ہوتا ہے کہ اسم کا جو ہے اس کے آخر پہ ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے اور کیسے واقع ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اعراب کی آپ کو انشاءاللہ اتنی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ اعراب جو ہے اسم کی چاروں کیٹیگریز میں سب سے آسان ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اعراب بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ خود یہ سمجھیں گے اور آپ کو یہ اس چیز کا احساس ہوگا کہ اعراب جو ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ قد تم الدرس بعون اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔